کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کی رہنمائی کیسے زندگی میں صحیح اور غلط کا ایک واضح معیار قائم کرتی ہے؟ آج کی یہ گفتگو صرف تفسیر نہیں، ہاں، یہ آپ کی سوچ کو ایک نئی سمت دے سکتی ہے۔ یہ 8 بٹ مفید معلومات کے ساتھ ایک علمی سفر ہے۔ ہم آدھی اور دی ہیں۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے اس سفر میں خوش آمدید۔ ہم قدم بقدم آسان زبان اور دل کی گہرائیوں سے غور و فکر کریں گے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور وہ گھنٹی کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی گفتگو سب سے پہلے ملے۔ جی بالکل۔ آج ہمارے سامنے سورہ الفرقان اور ایک خاص دعا ہے۔ ہمارا مقصد اس سورہ کے بنیادی پیغامات اور حکمت کو سمجھنا۔ اچھا، تو سورۃ الفرقان، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا معیار۔ الفرقان جی، یہ مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، تقریباً سورہ مریم کے زمانے میں، اور یہ نام ہی یعنی الفرقان اس کے مرکزی خیال کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے یہ کتاب ہدایت کے لیے ایک کسوٹی، ایک پیمانے کے طور پر بھیجی ہے۔ بالکل، پہلی آیت ہی دیکھیں نا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا فرقان اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ تمام جہانوں کے لیے؟ تو یہ صرف عقیدے کی بات نہیں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ سورہ فوراً توحید کی بات کرتی ہے کہ کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ آیت 2۔ اور پھر فوراً آیت 3 میں تضاد؟ جی، فوراً ان لوگوں کا ذکر جو اس واضح حقیقت کے باوجود بے اختیار خود ساختہ معبودوں کو پوجتے ہیں، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ یہ تضاد تو آج بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، اور منکرین کے اعتراضات، وہ بھی تو بڑے دلچسپ تھے۔ ہاں، وہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ آیت 7۔ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا ساتھ؟ کوئی خزانہ کیوں نہیں ملا؟ یا کوئی باغ ہی ہوتا اپنا؟ یہ سب باتیں۔ آیت 8۔ جی، اور تو اور نبی کو جادو زدہ تک کہا۔ آیت 9۔ تو قرآن اس کا جواب کیسے دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کہیں بہتر باغات اور محلات دے سکتا تھا۔ آیت 10۔ لیکن اصل بات وہ نہیں، اصل آزمائش پیغام کو قبول کرنے میں ہے، اور یہ بھی کہ نبی انسان ہے۔ آیت 20 میں فرمایا، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ یہ صبر والا نقطہ یہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ، خاص طور پر جب ہم آیت 30 پڑھتے ہیں، دل دہل جاتا ہے۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے آج ہمارے لیے؟ صرف تلاوت نہ کرنا؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ، اس کے فرقان یعنی معیار کو اپنی زندگیوں میں نظر انداز کر دینا، فیصلے اس کی روشنی میں نہ کرنا۔ اچھا، اسی لیے تو سورہ آگے چل کر عباد الرحمن یعنی رحمان کے خاص بندوں کی صفات بیان کرتی ہے، آیت 63 سے آگے جو ہے۔ اور وہ صفات تو ماشاءاللہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہیں۔ بالکل، صرف عبادات نہیں ہے، زمین پر نرمی سے چلنا، جاہلوں سے سامنا ہو تو سلام کہہ کر گزر جانا، خرچ میں اعتدال، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا، نہ حق قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، لغو باتوں سے وقار سے گزر جانا، یہ بہت اہم ہے۔ اور اللہ کی آیات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرنا، یعنی غور و فکر کرنا۔ اور پھر وہ خوبصورت دعا کہ بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ روزمرہ زندگی میں الفرقان کو اپنانے کی عملی مثالیں ہیں۔ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، عاجزی، عبادت، سماجی رویہ، معاشی معاملہ، سب کچھ۔ یعنی ایمان صرف دل میں نہیں، عمل میں نظر آنا چاہیے۔ یقیناً، سورہ کا اختتام بھی اسی پر ہے، آیت 77۔ کہہ دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا اگر تمہاری دعا یعنی پکارنا، ایمان لانا نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب ہم اس دعا کی طرف آتے ہیں جو ہمیں ملی ہے۔ جی، اے اللہ بلند و برتر اور قادر مطلق، حمد اس ذات کے لیے جس نے بلندی سے الفرقان نازل فرمایا، وہ معیار جس سے ہم حق و باطل میں تمیز کرتے ہیں۔ تو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ اولاد،
اور جس نے ہر شے کو بے مثال حکمت سے بنایا ہے۔ تو نے اپنا پیغام قدم بقدم بھیجا تاکہ دل تکبر میں گم نہ ہو بلکہ عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ تیری طرف لوٹ آئیں۔ ہم پہچانتے ہیں اے رب کہ تیرے کلام میں غور کرنے والوں، پاکیزگی چاہنے والوں کے لیے واضح نشانی ہے۔ اے رحیم، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو رسول کو اس کی بشریت کی وجہ سے رد کرتے ہیں، نہ ان میں سے جو کہتے ہیں یہ تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے۔ ہمارے اندر اس یقین کو مضبوط کر کہ تیرا رسول سچا رہنما، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ ہمیں سمجھا کہ قرآن پرانے قصے نہیں بلکہ زندہ روشنی، تیری قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو خلوص دل سے تیرے سب سے بڑے تحفے نازل شدہ حق کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کی بشریت کی وجہ سے رد کرتے ہیں، نہ ان میں سے جو کہتے ہیں یہ تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے۔ ہمارے اندر اس یقین کو مضبوط کر کہ تیرا رسول سچا رہنما، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ ہمیں سمجھا کہ قرآن پرانے قصے نہیں بلکہ زندہ روشنی، تیری قدرت و رحمت کا ثبوت ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو خلوص دل سے تیرے سب سے بڑے تحفے، اے جہانوں کے رب، ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتے ہیں، تیرے نام کو بھول کر اور ذکر سے منہ موڑ کر، لیکن ہم تیرے بندے تکبر، کافروں کے مذاق اور گمراہ کرنے والے جھوٹے دوستوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے عادل منصف، ہمیں ان لوگوں میں سے ہونے سے بچا جو قیامت کے دن مایوسی سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ ہم پہچانتے ہیں اے رب کہ تیرے کلام میں غور کرنے والوں، پاکیزگی چاہنے والوں کے لیے واضح نشانی ہے۔ اے رحیم، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو رسول کو اس کی بشریت کی وجہ سے رد کرتے ہیں، نہ ان میں سے جو کہتے ہیں یہ تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے۔ ہمارے اندر اس یقین کو مضبوط کر کہ تیرا رسول سچا رہنما، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ ہمیں سمجھا کہ قرآن پرانے قصے نہیں بلکہ زندہ روشنی، تیری قدرت و رحمت کا ثبوت ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو خلوص دل سے تیرے سب سے بڑے تحفے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیں ان میں سے نہ ہونے دیں جو قرآن کو حقیر سمجھتے ہیں یا اسے ترک کرنے والی چیز سمجھتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو اپنے کلام کے لیے قبول کرنے والا بنا جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، جو ہر زمانے میں نئی طاقت سے بولتا ہے۔ ہمیں شیطان سے بچا جو انسان کا کھلا دھوکہ باز ہے۔ الفرقان کے ذریعے ہمارے تمام فیصلوں میں ہماری رہنمائی فرما، ہمارے انتخاب، ہمارے تعلقات اور ہماری روزی روٹی تیرے نازل کردہ حق کے مطابق ہوں۔ آزمائشوں میں صبر اور دھوکے کے مقابلے میں ثابت قدمی کا حوصلہ عطا فرما۔ ہم پہچانتے ہیں اے رب کہ تیرے کلام میں غور کرنے والوں، پاکیزگی چاہنے والوں کے لیے واضح نشانی ہے۔ اے رحیم، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو رسول کو اس کی بشریت کی وجہ سے رد کرتے ہیں، نہ ان میں سے جو کہتے ہیں یہ تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے۔ ہمارے اندر اس یقین کو مضبوط کر کہ تیرا رسول سچا رہنما، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ ہمیں سمجھا کہ قرآن پرانے قصے نہیں بلکہ زندہ روشنی، تیری قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو خلوص دل سے تیرے سب سے بڑے تحفے، اے تمام رحمتوں کے سرچشمے، ہمیں رحمان کے سچے بندے بنا، وہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جو بے وقوفوں کو سلامتی کے کلمات سے جواب دیتے ہیں، جو اپنی راتیں سجدے اور عبادت میں گزارتے ہیں اور جو فریاد کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب دور فرما۔ ہمارے گھروں کو روشنی کے مقامات بنا جہاں ہمارے شریک حیات اور اولاد آنکھوں کے لیے خوشی اور ایمان میں ثابت قدمی کا باعث ہوں۔ اے اللہ، ہمیں تکبر سے نہیں بلکہ خشیت اور راست بازی کے ذریعے قیادت عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیرے ذکر سے سخت نہ ہوں، وہ آنکھیں جو سچی توبہ سے روئیں اور وہ ہاتھ جو انصاف کے ساتھ دینے کے لیے اٹھیں۔ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے برے اعمال کو نیکیوں میں بدل دے اور ہمیں ان لوگوں میں قائم فرما جو خلوص کے ساتھ تیری طرف رجوع کرتے ہیں،
جب ہم تیرے عرش کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو یہ الفاظ سنیں گے، تم پر سلامتی ہو، اپنے صبر کے بدلے اس جنت میں رہو، یہی ہمارا مقدر ہو۔ روشنی، انصاف اور سلامتی کا ایک ابدی گھر۔ آمین۔ آمین۔ سورہ کے خلاصے اور اہم نکات کے لیے تفصیل ضرور دیکھیں، اور ہاں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہیں۔ یہ ہم سب سننے والوں کے لیے نور اور خیر کی شروعات ہو۔ آئیے اس بابرکت سورہ کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں۔ اور آخر میں یہ سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جہاں صحیح اور غلط کے درمیان لکیریں اتنی دھندلی ہو رہی ہیں، ہم الفرقان کو اپنی زندگی کا عملی معیار کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔